بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بچوں، آج کا جو سبق ہے اس کا آخری لیکچر مشقی سوالات، ٹھیک ہے، سبق نمبر 7 چارپائی مشقی سوالات۔ اپنی کتابیں نکال لیں، کتاب میں جو سوال ہے صرف میں نے یہ جواب لکھے، ٹھیک ہے، آپ نے جواب جو ہے وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو سوال ہے اس کا جواب ہے دونوں کسی بھی کام میں لائے جا سکتے ہیں، البتہ چارپائی ریاست کے ملازم سے زیادہ کارآمد ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے اس کا جواب چارپائی کے نیچے کیا کیا چیزیں پڑی رہتی؟ چارپائی کے نیچے میلے کپڑے، بچوں کے کھلونے، جھاڑو، کاغذ کے ٹکڑے، یہ سب چیزیں اس کے اندر پڑی رہتی ہے۔ تیسرے کا ہے اس کا مطلب اس کو چارپائی پر دبا دی جاتی ہے، اگر مر جائے تو اس چارپائی پر ہی اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ جو جملہ ہے اس کا مطلب یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے پینشن یافتہ چارپائی۔ پینشن یافتہ چارپائی یعنی کہ کس طرح موازنہ کیا کہ پینشن یافتہ چارپائی جب چارپائی ٹوٹ جاتی ہے یا پھر خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کو ایک کوٹھری کے اندر اور پھر اس پہ پیاز وغیرہ، آلو وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں ہے کہ کس طرح سیاسی ہے چارپائی؟ سیاسی اس طرح کہ اس کا جواب یہ ہے کس طرح گھر کے سارے احکام چارپائی پر بیٹھ کے ہی یعنی کہ لاگو کیے جاتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے درست جواب کی نشاندہی کریں، یہ آپ نشان لگا لیں، پیپر میں آتا ہے یہ سوال، ٹھیک ہے۔ حصہ انشائیہ 5 نمبر اس کے ہوتے ہیں جس میں سے آئے گا۔ پہلا جو ہے اس کا جواب ہے اناج، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کوٹھری، تیسرے میں ہے بکس آئے گا، چوتھے میں دسترخوان اور پانچویں میں کیلولا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سوال نمبر 3 ڈاکٹر وزیر آغا، نیٹ پہ سرچ کریں ڈاکٹر وزیر آغا، اس کا انشائیہ کوئی بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال چوتھا، اپنے پسندیدہ استاد محترم یعنی کہ کوئی بھی جس کو آپ لائک کرتے پسند کرتے اس کا خاکہ۔ خاکہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت کے بارے میں جو اچھے اچھے پہلو وہ اپنے عکاسی یعنی کہ لکھنا ہوتا ہے کہ ایماندار ہے، وہ اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، اس کا کام صرف پڑھانا نہیں ہے بلکہ وہ ادب بھی سکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں ہمارے ماں باپ جو ہے ان کی سامنے فرما برداری کرنے کے لیے سکھلاتا ہے، یعنی کہ ہر زمانے کے اندر لوگوں کے سامنے کس طرح پیش آنا، ہر چیز کے بارے میں وہ آگاہی، جس طرح بھی آپ کو اس شخصیت کے اندر اس پکچر کے اندر آپ کو وہ آئیں اس کو آپ نے لکھنا ہے کہ خاکہ شخصیت میں۔ اگلا ہے سوال نمبر 5 اہم سوال ہے، ٹھیک ہے، کہ رسید لکھنا۔ آپ کے سلیبس میں جو سوال نمبر 7 آتا ہے، سوال نمبر 7 یا 5، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ درخواست لکھیں یا پھر آپ رسید لکھیں۔ رسید کا پیٹرن میں نے لکھ دیا، عنوان ہے کیا ہے کہ آپ نے کسی کے 60,000 روپے قرض لیا، اس حوالے سے آپ نے رسید لکھنی ہے۔ رسید کیا؟ سب سے پہلے باعث تحریر آن کا یہ لفظ آئے گا، اس کو نوٹ کرنے، باعث تحریر آن کا۔ اس کے بعد پھر آپ نے مبلغ 60,000 روپے، یہ اس طرح نصف جن کا مبلغ 30,000 روپے ہوتے ہیں یعنی کہ پوری رقم پھر آدھی، بابت قرض حسنہ 3 ماہانہ اقساط میں قابل واپسی ازا عبداللہ، جس کو دے رہی ہے اس کا نام ہے ازا عبداللہ والعبد الرحمن ذات مغل، نقد وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے باوقت ضرورت کام آئے، ٹھیک ہے، یہ رسید ہے۔ نیچے پھر العبد، العبد کسے کہتے ہیں؟ العبد جس نے جو مالک ہوتا ہے، جس نے اس کو دیا ہوتا ہے، اس کا نام، اس کی بلدیت، ساکن، رہائش، پتہ، آئی ڈی کارڈ، فون نمبر، ساری چیزیں اس میں آئے گی۔ اسی طریقے سے پھر العبد کے دائیں طرف بھی گواہ شد اس کا مکمل ڈیٹا، ٹھیک ہے، اس کا نام، ولدیت، ہر چیز، اور دوسری جانب بھی گواہ شد، اس کا بھی ایک ایک نمبر ہوتا ہے۔ اور لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ڈیٹ لکھ دینی ہے 9 دسمبر 2025، تو آپ کی رسید مکمل ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز پہ آ سکتی ہے، موبائل پہ وہ جناب آ سکتی ہے، بائک پہ، موٹر سائیکل کی فروخت، ٹھیک ہے، آپ آ سکتی ہے، بکریوں پہ آ سکتی ہے، کسی اناج پہ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ پیٹرن ہے، اسی پیٹرن کے مطابق آپ نے اس رسید کو لکھنا ہے، اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے چھٹا کے لفظ دیے ہوئے مفرد ان کو مرکب بنانا، ٹھیک ہے۔ پہلا جو ہے لفظ اس کے ساتھ آئے گا بچھونا، اوڑھنا، بچھونا، یہ ساتھ جو پورشن خالی ہے اس میں لکھتے جائیں۔ دوسرے میں ہے گل گپارہ، ٹھیک ہے، تیسرے میں ہے ناموضوع، اس کے بعد چوتھے میں ہے سبق دوش، پانچویں میں ہے دسترخوان، اور آٹھویں میں ہے عیش پرستی، ٹھیک ہے، عیش پرستی۔ اس کے بعد اگلا ہے
سوال نمبر 7 ضرب الامثال آپ کے سلیبس میں یعنی کہ کتاب میں دیے، ان کا مفہوم وہ کہتا ہے بتائیں۔ جو پہلی ضرب المثل ہے اس کا مفہوم ہے دوہرا فائدہ اٹھانا۔ دوسرے نمبر پہ ہے جو چیز سامنے نہ ہو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے یہ۔ اس کے بعد تیسرے کا ہے بڑھاپے میں جوانوں جیسا بناؤ سنگار یہ۔ چوتھے کا ہے اثر صحبت کا ہوتا ہے یا نسل کا، یہ سیاست مفہوم لکھتے جائیں۔ پانچویں کا جو ضرب المثل آپ کی کتاب میں اس کا ہے مشکوک شخص اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹے کا ہے ایک سے بڑھ کر ایک بظاہر یہ بولی بالی شخصیت لیکن اندر سے شریر، یہ ہے چھٹے ضرب المثل کا مفہوم۔ اچھا یہ آج کا جو لیکچر تھا آخری، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ درست جواب کی نشاندہی یہ بالکل امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رسید جو ہے نا یہ الگ سے ایک سوال ہے، اس کو آپ نے الگ سے لکھنا ہے، نیٹ کر کے لکھنے، اس کو بار بار کسی بھی چیز پہ آپ کریں تو یہ آپ کے سلیبس میں پیپر میں یہ سوال 10 نمبر کا علیحدہ سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لو۔ اور یہ آج کا آپ کا جو چیپٹر تھا اس کے 3 حصے ہم نے کیے۔ پہلا حصہ تھا الفاظ معنی تعارف خلاصہ، دوسرا سیاق و سباق، اور تیسرا اس کے مشقی سوالات، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کا یہ سبق نمبر 7 چارپائی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سبق کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، درست جواب کی نشاندہی آپ نے ایک دفعہ لگا لیں۔ جو آپ کی کتاب ہے اس میں سے مختصر سوال یہ نہیں آئیں گے پیپر میں، یہ ویسے یعنی کہ سبق کو پڑھنے کے بعد یہ ایک جانچنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ سبق کے سوالات متعلقہ، ٹھیک ہے، سوالات اس کے جواب دے سکے۔ اگر آپ نے اس کے جواب دے دیے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے سبق اچھے طریقے سے مجھے یاد ہو گیا، اس لیے یہ سوال آپ کے کتاب میں دیے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔